السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرض یہ ہے سندھ کی زمین عشری اور خراجی کے متعلق سندھی عالم کی تحقیق ہو یا کتاب یا مقالہ ہو، رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ایک رسالہ ہے غالباً رفع الفریہ اس قسم کے نام سے ہے. ان کا حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی ان کی عبارات ٹکڑے اپنی کتاب میں دیے ہیں جو انہیں خراج عشر کے بارے میں لکھا ہے. بہرحال وہ ابھی کلمی نسخہ شاید کسی کے پاس مل جائے، مولانا ادریس صاحب کے پاس بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی کافی مخطوطات اپنے پاس رکھتے ہیں. اس طرح مولانا نذیر صاحب کے پاس بھی غالباً ہو، میرے پاس نہیں ہے. باقی مفتی شفیع صاحب کے حوالے دیے ہیں. وہ اصل میں یہ مسئلہ سندھی علماء کی جو پرانی تحقیق ہے، اب اس وقت جو ہے جتنے حضرات ہیں موجود ہیں اس دور میں، وہ سب ان کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. اور وہ جو ہیں علماء ہمارے سندھ کے جو پرانے، ہم نے اپنے استادوں سے جو سنا ہے یا ان جو کچھ کے رسالے بھی آئے ہیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ سندھ جو ہے یہ مانا اس میں یہ زمین خراجی ہے. اور محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو پھر یہاں باقاعدے یعنی جنگ ہوئی. بعض علاقے تھے انہوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا، اور سیون کی طرف مردم چنہ، یہ چنہ برادری تھی کوئی، وہ بھی خوشی سے مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ چند علاقے عشری ہیں، جو علاقہ سلحن یا جہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں وہ زمینیں عشری ہوتی ہیں. تو وہ علاقے محدود ہیں، بہت کم ہیں. باقی سارا جو ہے راجہ دار سے ان کی جنگ ہوئی اور پورا علاقہ جو ہے انہوں نے فتح کیا، لڑکے فتح کیا. تو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ یعنی جب اس کا قانون جو ہے یہ کہ جو جہاں جنگ کی جائے اور جنگ کے ساتھ علاقہ حاصل ہو جائے اور غانمین میں تقسیم بھی نہ ہو تو پھر یہ زمین خراجی ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ خراج ان کو کہتے ہیں زمین خراجی ہے. باقی انہیں محمد بن قاسم یہ پوچھا کہ آپ اپنے راجاؤں کو یا زمینداروں کو آپ کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ایک ٹیکس دیتے ہیں مقرر. اب ان کو خراج کا لفظ نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا بس ٹیکس ہمیں سالانہ زمین پر لیتے ہیں. کہتے بس اسلام یہ خراجی موظف ہے، لہذا ہم آپ سے خراجی موظف لیں گے. اسلامی حکومت اس وقت جو تھی وہ ان علاقے سے خراجی موظف لیتی رہی. پھر اس کے بعد دوسری تحقیق ہے ان کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے جو بھی ہوا، لیکن پھر بعد میں انگریز یہاں آ گئے، کافروں کا تسلط ہو گیا تو یہ پوری پٹی یعنی بر صغیر سارے کا سارا کافروں کے قبضے میں آ گیا. تو پہلی فتح ختم. اب کافر آ گئے، پھر علماء نے یا مسلمانوں نے انگریزوں کو بھگایا. اب یہ دوسری فتح کے بعد اب احکام الگ ہوں گے. پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا. تو پاکستان کو یہ خطہ مل گیا. پاکستانی حکومت نے کچھ مہاجرین کو کلیم وغیرہ میں زمینیں دے دی. یہ زمین مسلمانوں کو ملی. اب حکومت اگر مسلمان کو زمین دے دے تو مسلمان پر کیا عشر ہے؟ یا اس طریقے سے یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے طور پہ امام سے پرمیشن لے کر کے جن علاقوں کو آباد کیا وہ بھی عشری ہو گئے. یا اگر پہلے سے کوئی مسلمان کی ملکیت اگر ہے اور مسلمان سے ملی ہے وہ بھی عشری ہوگی. اگر ادعا ہی سے کوئی غیر مسلم کی زمین ہے اور پھر وہ اگر پتہ چل جائے اس کا پہلا مالک کافر ہے، اب بھلی مسلمان بھی ہو تو بھی خراج دے گا. یہ خلاصہ یہ کہ انہوں نے وہ یہ کر دیا کہ اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے کہ تفصیل ہے کہ جو زمین کسی مسلمان اس کا پہلا مالک مسلمان ہے تو وہ زمین عشری ہے. اگر اس کا پہلا مالک کافر ہے زمین خراجی ہے. اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ پہلا جو ہے مالک اس کا کون ہے تو پھر استصحاب حال کے طور پر کہ ابھی اس وقت مسلمان کے ہاتھ میں ہے تو پھر پہلے بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی، اس لحاظ سے بھی عشری ہے. اور باقی جو اسلامی جو پاکستان حکومت نے جن مہاجرین کو زمینیں مسلمانوں کو دی یا جو
عرض مواد تھی اور کسی نے امام سے پرمیشن لے کر کے آباد کیا، اس کا بھی پہلا آباد کرنے والا مسلمان ہے، تو یہ زمینیں کیا ہوں گی؟ عشری ہوں گی۔ باقی اگر کوئی کافر سے ملی ہے تو پھر وہ زمین خراجی ہوگی، تو لہٰذا ان کے ہاں تفصیل ہے۔ تو آج کل فتویٰ اسی پر ہی چل رہی ہے۔ باقی یہ باتیں ہماری ہوئی ہے، موجودہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، سندھ کے علماء اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین خراجی ہے تو ہمارے ساتھ بحث کریں، ہمیں قائل کریں یا قائل بنیں، لیکن ابھی تک کوئی بیور ٹاؤن والے جو ہیں کچھ مفتی میرے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں چیلنج دی، مفتی عبدالرحمن صاحب بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ اب تک صحیح بات یہ کہ کوئی جو ہے ہمارا ان سے کوئی اس پر کو بحث باقاعدہ ہو نہیں سکا ہے، ویسے ہونا چاہیے۔ اب اس لیے ہم فی الحال تو احتیاط تو خیر اسی میں ہے کہ اخراج میں اگر عشر دیا جائے تو احتیاط ہے، لیکن عشر دینا بھی آج کل کافی مشکل ہے۔ خرچے اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ ٹوٹل آمدنی کا اگر وہ عشر دیا جائے تو خرچے اتنے ہیں کہ زمیندار کے بچے گا کچھ نہیں، یہ بھی صورتحال ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ اب اگر تحقیق ہو جاتی ہے اور اتفاق ہو جاتا ہے، کم از کم سندھی لوگ، سندھ کے جو لوگ ہیں ان کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ جان چھوٹنے سے مراد یہ کہ وہ خراج تو پھر ہلکا ہے نا، وہ خراج حکومت کو دے رہے ہیں، پھر اس سے ان کی جان اس مسئلے سے اللہ کے ہاں بری ہو جائے گی، امید ہے۔ اور نہیں تو اگر عشر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتا ہے تو اچھی بات ہے۔